نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے ابھی سورۃ العنکبوت کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب العزت نے اس آیت میں اپنے بندوں کو ایک میسیج اور پیغام دیتے ہوئے فرمایا کہ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ دنیا کی یہ زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، حقیقی زندگی، ابدی زندگی، سرمدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، ختم نہ ہونے والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، اللہ کہہ رہا ہے کہ کاش میرے بندے اس بات کو اچھی طرح جان جاتے اور سمجھ جاتے۔ دیکھیں، یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں اور وہ دنیا جہاں ہم جانے والے ہیں، ان دونوں زندگیوں کے سلسلے میں شریعت نے جو تصورات پیش کیے ہیں اور ہمیں اور آپ کو جو سوچ اور فکر رکھنے کی تعلیم دی ہے کہ ایک مومن اس دنیا کو کون سی نگاہ سے دیکھے اور اس دنیا کو کون سے نظر سے دیکھے، یہ جاننا اور سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ اسی دنیاوی زندگی پر ہماری اور آپ کی آخرت کی زندگی کامیابی اور کامرانی کا منحصر ہے۔ ہم یہاں کامیاب یا ہم کامران یا ہمارے وہ اعمال اسی دنیا کے ہیں جو ہمیں آخرت میں کامران اور کامیاب کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ جس شخص کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، پھر اس سے بڑی شخصیت کامیابی کی اور کون سی ہو سکتی ہے؟ وہ سب سے بڑا کامیاب انسان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی یہ زندگی تو محض دھوکے اور فریب کا سامان ہے، متاع ہے۔ اور کتاب و سنت نے بہت سے نظریات پیش کیے ہیں، چند ایک نظریے میں آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ کتاب و سنت کا ایک نظریہ اور نقطۂ نظر یہ ہے کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے اور آخرت اس کی منزل ہے۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے اور آخرت اس کی منزل ہے۔ ہم سب مسافر ہیں، ہماری زندگیاں ایک سفر ہے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم مثال سے سمجھایا اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں سو رہے تھے
اور سو کر جب اٹھے تو آپ کے چہرے پر چٹائی کے داغ اور نشان تھے، اور اسی حالت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور اپنے نبی کا یہ منظر دیکھا، اپنے نبی کی یہ حالت دیکھی اور دنیا سے بے تعلقی کا یہ عالم دیکھا اور مفلسی اور فقیری اور ناداری کا وہ منظر دیکھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو؟ عمر بن خطاب کہنے لگے اللہ کے نبی، قیصر و کسریٰ کے یہ بادشاہ نرم ملائم گدوں پر سوئے، قیصر و کسریٰ کے یہ لوگ دنیا کی لذتیں ذائقے اور مزے لوٹے، ہمارا پیغمبر ہمارا تاجدار اس حال میں سوئے کہ صحیح سے بستر اور تکیہ بھی میسر نہ آئے، موجود نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمجھاتے ہوئے کہا اما ترضون یا عمر، اما ترضون یا عمر ان تکون لهم الدنیا ولنا الآخرہ، اے عمر کیا تمہیں یہ پسند نہیں؟ اے عمر تم اس بات پہ کیا خوش نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا کی نعمتیں ہوں اور ہمارے لیے آخرت کی نعمتیں؟ مالی ولی دنیا، عمر دنیا سے مجھے کیا سروکار، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا؟ میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے کہ جو دور دراز اور لمبے سفر پہ گیا ہو، تھک ہار کر وہ کسی درخت کے نیچے بیٹھ جائے، تھوڑی دیر آرام کر لے اور پھر وہ اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہو جائے۔ عمر میری مثال اسی مسافر کی طرح ہے، یہ دنیا چند روزہ جو گزار کر ہم اپنی منزل کی طرف جانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح عمر کو اور پوری امت کو سمجھایا۔ اور مسافر جب سفر میں ہوتا ہے تو اپنا جو کام ہوتا ہے جب وہ کام پورا کر لیتا ہے تو وہ اپنے وطن اور اپنے گھر کی جانب لوٹنے کے لیے بے چین رہتا ہے، کوشش کرتا ہے کام ہو گیا اب اپنے گھر چلے، اپنے وطن چلے۔ یہی حال اس دنیا کے اندر ہم مومنوں کا ہے۔ ہم اپنے مقصد پیدائش کو سمجھیں، ہم اپنے مقصد زندگی کو سمجھیں اور پھر اسے پورا کر کے اپنے اصلی ٹھکانے اور اپنے اصلی گھر جو کہ جنت الفردوس ہے وہاں پہنچ جانے کی اور وہاں چلے جانے کی ہر مومن آرزو اور تمنا کرتا ہے اور اپنے اندر وہ خواہش رکھتا ہے۔ اسی طرح کتاب و سنت نے ایک نظریہ اور بھی پیش کیا ہے اس دنیا کے سلسلے میں۔ کہا یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ دنیا دار الابتلاء ہے اور آخرت میں اس کے انجام کا رزلٹ اور نتیجہ ملنے والا ہے۔ یہ دنیا امتحان گاہ، ہماری ہر سانس، ہماری زندگی کے ہر لمحے امتحان سے گزر رہے ہیں۔ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، دولت دی ہے، شہرت دی ہے، طاقت دی ہے، سب کچھ دے رکھا ہے، تندرستی دے رکھی ہے۔ ان نعمتوں کو دینے کے بعد ہم اور آپ امتحان شکر سے گزر رہے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ذرا دیکھیں تو صحیح، ہم نے اپنے بندوں کو اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، ایسا تو نہیں کہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بجائے یہ مجھے بھول گیا ہو۔ یہ امتحان شکر سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کسی کو مصیبتوں میں ڈالتا ہے، پریشانیوں میں ڈالتا ہے، بیماریوں میں مبتلا ڈالتا ہے، کیوں؟ وہ امتحان لے رہا ہوتا ہے کہ کہیں میرا بندہ کوئی شکوہ تو نہیں کر رہا ہے، کوئی شکایت تو نہیں کر رہا ہے۔ صبر کرو، اور اگر صبر کر رہا ہے تو وہ امتحان صبر سے گزر رہا ہے۔ اور کوئی بھی مومن، کوئی بھی مسلمان ان دو امتحانوں سے خالی نہیں ہے، یا تو وہ شکر سے گزارا جا رہا ہے یا پھر وہ صبر سے گزارا جا رہا ہے۔ اگر وہ شکر میں کامیاب ہوتا ہے وہ شاکر ہو جاتا ہے، اگر وہ صبر میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ صابر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر وليس ذلك احد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر لہ وان اصابته ضراء صبر لہ۔ کہ ایک مومن ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی بھی معاملہ پیش آ جائے، وہ اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے سے گزر رہا ہو، اس کے ہر معاملے میں خیر ہے، اس کے ہر معاملے میں بھلائی ہے۔ اگر اسے کوئی آسانی ملتی ہے، اگر اسے کوئی نعمتیں ملتی ہے، اگر اسے کوئی خوشیاں ملتی ہے تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اگر اسے مصیبت آتی ہے، اسے کوئی آفت آتی ہے، اسے کوئی تکلیف آتی ہے فصبر لہ، تو وہ پھر صبر کر لیتا ہے۔ اس حال میں کہ وہ شکر کرتا ہے تو بھی اللہ کا قریبی بندہ ہو جاتا ہے، اور صبر کرتا ہے تو بھی وہ اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دنیا دار الابتلاء ہے۔ یہاں ہم اور آپ ساس و بساس آزمائے جا رہے ہیں اور امتحانات سے گزر رہے ہیں، اور اس کا انعام اور اس کا رزلٹ ہمیں آخرت میں ملنے والا ہے، آخرت کی زندگی میں ملنے والا ہے۔ جتنی بڑی آزمائش ہوگی، جتنا بڑا امتحان ہوگا اور جتنا بڑا انٹرویو ہمارا ہوگا اس دنیا میں، اتنا ہی عظیم بدلہ اللہ قیامت کے دن آخرت میں ہمیں دے گا۔
ایک حدیث میں آتا ہے کہ بیمار جو ساری زندگی بیماریوں سے گزر کر آخرت میں گیا ہے، رب العزت اس بیمار مومن کو اتنی نعمتیں دے گا، اتنی نعمتیں دے گا کہ وہ لوگ جو دنیا میں تندرست ہو کر گئے ہوں گے وہ رشک کریں گے کہ اے کاش ہماری دنیاوی زندگی بھی ساری کی ساری بیماریوں میں گزری ہوتی، کم سے کم یہ انعامات ہمیں بھی مل جاتے۔ تو اس دنیا کے اندر ہم اور آپ امتحانوں سے گزر رہے ہیں، اور اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ شریعت اور کتاب و سنت نے ایک اور نظریہ پیش کیا، یہ دنیا قید خانہ ہے اور آخرت اس کی رہائی ہے۔ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ جانتے ہو کیسے؟ قید میں رہنے والے قیدی کو بہت سارے معاملے میں کمپرومائز کر کے چلنا پڑتا ہے۔ نہ من پسند کھانا جیل میں ملے گا، نہ جیل میں من پسند کپڑا ملے گا، نہ جیل میں من پسند بستر ملے گا، نہ جیل میں من پسند پانی ملے گا، نہ جیل میں من پسند آرام ملے گا۔ اپنی مرضی سے وہ قیدی قید میں کچھ نہیں کر سکتا، اس کو بہت ساری چیزوں سے کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ جو مرضی چاہے کھانے کو نہیں ملے گا، جو مرضی چاہے پینے کو نہیں ملے گا، جو مرضی چاہے وہ بستر نہیں ملے گا، جو مرضی چاہے وہ آرام سکون نہیں ملے گا۔ قید میں قیدی کو کمپرومائز کر کے چلنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہم اور آپ مومن ہیں، جو اس دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں سے کمپرومائز کر کے ہمیں اور آپ کو چلنا پڑے گا، کیونکہ مومنوں کے لیے دنیا جنت نہیں بلکہ قید خانہ ہے۔ ہم وہ کھائیں گے جو اللہ اس کے رسول چاہیں گے، ہم وہاں جائیں گے جہاں اللہ اس کے رسول چاہیں گے، ہم وہ کام کریں گے جو اللہ اس کے رسول چاہیں گے۔ ہم اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتے، ہم اپنی مرضی سے کہیں جا نہیں سکتے، ہم اپنی مرضی سے کہیں اٹھ نہیں سکتے۔ ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا بولنا، ہمارا سب کچھ معاملات اللہ اس کے رسول کے حوالے ہوتا ہے۔ ہم اپنی رسی کتاب و سنت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہم وہی کریں گے جس سے اللہ خوش ہو جائے، ہم وہی کریں گے جس سے رسول خوش ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہم اس دنیا کے اندر بہت ساری پابندیوں کے ساتھ جی کر اگر جائیں گے اور قیدیوں کی طرح ہم شریعت کی پابندیوں کو اپنے اوپر لاگو کر کے چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے آخرت کے اندر بہت سارے انعامات رکھے جائیں گے۔ اور اسی طرح دیکھو، قیدی کو خوشی کب ملتی ہے؟ جب وہ جیل خانے سے رہا ہوتا ہے، جیل خانے سے اس کو آزادی ملتی ہے، تب اس کو خوشی ہوتی ہے، آزاد ہو گیا، کھلی فضاؤں میں سانسیں لینے لگا، بہت خوشی ہوتی ہے اس کو۔ ایسے ہی خوشی ایک مومن بندے کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ موت کا فرشتہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ موت کا فرشتہ، موت کا خوف فطری طور پر تمام انسانوں کو ہوتا ہے، موت سے ہر کوئی ڈرتا ہے، لیکن جو مومن بندہ ہوتا ہے جب موت کا فرشتہ دیکھتا ہے رب العزت اس کے روح کو اور اس کے دل کو وہ شادمانی اور خوشیاں دیتا ہے کہ اس کے ہونٹوں پہ تاحت مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور وہ دل ہی دل میں اور اس کی روح کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب تک موت نہیں آئے گی اپنے محبوب رب سے وہ ملاقات کیسے کرے گا، اپنے رب سے وہ ملاقات کیسے کرے گا؟ اس خوشی میں اسے موت بھی بہت اچھی لگتی ہے اور اپنے گلے لگا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال روزے داروں کے حوالے سے دی کہ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے داروں کو دو وقت بڑی خوشی ملتی ہے اور بڑی مسرت و شادمانی ملتی ہے۔ فَرْحَةٌ عِنْدَ إِفْطَارِهِ، جب وہ افطار کے لیے دن کا بھوکا آدمی دسترخوان پر بیٹھتا ہے بہت خوشی ملتی ہے اس کو، اور دوسری خوشی وَعِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، جب موت آتی ہے تو اپنے رب سے ملاقات کے لیے وہ بے چین ہوتا ہے اور اس کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے اور وہ خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ جب تک رب سے ملاقات نہ کرے گا جنت کی نعمتیں اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں، وہ جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے بے چین ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، راضی رہتا ہے اس سے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ دنیا جیل ہے، قید ہے ہم مومنوں کے لیے، اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ اور اسی طرح ایک نظریہ اور بھی کتاب و سنت نے پیش کیا کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ دنیا کھیتی ہے، ہماری حیثیت ایک کسان کی ہے۔ جیسے کسان صبح نکل جاتا ہے اور کھیتوں میں محنتیں کرتا ہے، مشقتیں کرتا ہے، زمینیں پھاڑ کے بیج بوتا ہے اور پھر اس سے اچھی فصل کی امید کرتا ہے، ہم اسی طرح اس دنیا میں محنت کے لیے آئے ہیں، مشقت کے لیے آئے ہیں، اور اپنی فصل دیکھو جو یہاں بوؤ گے وہی وہاں کاٹو گے،
جو یہاں بو گے وہی وہاں آخرت میں کاٹو گے. پھول کی فصلیں بو گے آخرت میں پھول کی فصلیں کاٹو گے, اور اگر کانٹے ہی کانٹے بو کر جاؤ گے آخرت میں کانٹوں کی فصلیں جو ہے کاٹو گے. اور یہ تو نفس کا بہت بڑا دھوکہ ہے, یہ نفس کا دھوکہ ہے. اور یہ بیوقوف آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ دنیا میں تم نے کانٹے ہی کانٹے بوئے ہیں, دنیا میں تم نے ظلم ہی ظلم کیے ہیں, دنیا میں تم نے بےمانی ہی بےمانی کی ہے, دنیا میں تم نے گالیاں ہی گالیاں دی ہیں. اتنے کانٹے سارے بو کے جا رہے ہو اور آخرت میں تم پھول توڑنے کی امید کرتے ہو, پھول کی فصلیں کاٹنے کی امید کرتے ہو. یہ نفس کا بہت بڑا دھوکہ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ, دنیا میں جو کھیتی کرتا ہے آخرت کے لیے ہم اس کی کھیتی میں اور اضافہ کرتے ہیں, اس کی کھیتی میں اور زیادتی کرتے ہیں. ایک نیکی کرتا ہے میرا بندہ, میں اس کو 10 سے لے کے 700 گنا تک نیکی دیتا ہوں. یہ آخرت کی کھیتی ہے. ایک نیکی کرو, ایک نیکی پر 10 سے لے کر 700 گنا تک رب العزت ہمیں اور آپ کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے. ومن کان یرید حرث الدنیا, اور جو دنیا کی کھیتی کرتا ہے دنیا کے لیے, صرف اس کو دنیا چاہیے, وہ دنیا کے لیے مر رہا ہے, وہ دنیا کے لیے جی رہا ہے, تو رب العزت نے کہا کہ ہم اس کی کھیتی میں تو اضافہ کریں گے, ہم اسے دنیا میں دیں گے, دنیا اس کو دیں گے. وما له فی الآخرۃ من خلاق, لیکن وہ یاد رکھے کہ آخرت میں آنے کے بعد اس کے لیے پھر کوئی حصہ نہیں رہے گا, اس کے لیے پھر کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا. اسی طرح آپ دیکھیں ایک نظریہ اور کتاب و سنت نے پیش کیا, یہ دنیا جہاں ہم جی رہے ہیں, یہ دنیا جہاں ہم اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں, یہ دنیا دار الفنا ہے اور آخرت دار البقا ہے. یہ دنیا دار الفنا ہے اور آخرت دار البقا ہے. اس دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے, اس دنیا کی ہر چیز مٹ جانے والی ہے, ساری چیزیں عارضی ہیں. ہماری زندگی عارضی, ہماری خوشیاں عارضی, ہمارے غم عارضی, ہماری تکلیفیں عارضی, ہمارے عہدے عارضی, ہماری ذمہ داریاں عارضی. ایک دن یہ سب ختم ہو جانے والے ہیں, اور اللہ کے یہاں جو آخرت میں ہے وہ سب کچھ باقی رہنے والا, وہاں کی خوشیاں باقی رہنے والی, وہاں جو سکون باقی رہنے والا, اور اسی کے ساتھ وہاں کی تکلیفیں بھی ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہ پیغام دیا ہے. دیکھو اس دنیا کے اندر بہت سے انبیاء آئے, کوئی نہیں بچا, اولیاء آئے, کوئی نہیں بچا, اسلاف آئے, کوئی نہیں بچا, بڑے بڑے تاجدار آئے, کوئی نہیں بچا, بڑے بڑے سکندر آئے, کوئی نہیں بچا, بڑے بڑے قلندر آئے, کوئی نہیں بچا. اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. میرے پیغمبر, ہم نے کسی انسان کو اس دنیا میں ہمیشہ کی زندگی نہیں دی ہے. أَفَإِن مِّتَّ, تو اگر آپ مر جائیں گے تو فَهُمُ الْخَالِدُونَ, یہ کافر کیا ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ یہ کافر کیا ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ وَمَا عِندَكُمْ يَنْفِسُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ, تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب ایک دن ختم ہوگا, سب کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے, اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے سب کچھ باقی رہنے والا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. دنیا کی ہر شے کو فنا کا مقدر ہے, اس کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ دنیا ایک دن فنا ہو کر رہے گی, اس کی تمام چیزیں فنا ہو کر رہیں گی, اور باقی رہے گی تو صرف رب ذوالجلال کی ذات باقی رہے گی. اللہ نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ, ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے, ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے سوائے رب ذوالجلال کی ذات کے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اس وقت جو ہمیشہ کی زندگی ہے, آپ جانتے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے, دوزخی جب دوزخ میں چلے جائیں گے, رب العزت پوری انسانیت کی موت کو ایک میڑھے کی شکل میں لائے گا, ایک میڑھے کی شکل میں اول تا آخر ساری انسانیت کی موت لائے گا, اور کہے گا جنتیوں ادھر دیکھو, دوزخیوں تم بھی دیکھو, آج وہ دن ہے جس دن موت کو بھی موت آئے گی, تمنا کر لو اب تمہیں موت نہیں آئے گی. اس میڑھے کو فرشتے سے ذبح کروائے گا اللہ, اور کہے گا موت کو بھی موت آ چکی ہے, اے جنتیوں تم ہمیشہ خوش رہو, اور اے جہنمیوں تم ہمیشہ درد میں, غم میں, تکلیف میں, عذاب میں مبتلا رہو, اب تمہیں موت نہیں آنے والی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں یہ دنیا, ایک نظریہ پیش کیا, دار العمل ہے. یہ دنیا دار العمل ہے اور وہ دنیا دار الجزا ہے. یہاں جو کرو گے, اچھا کرو یا برا کرو, اس کا بدلہ تمہیں آخرت میں ضرور ملے گا, آخرت میں ملے گا. بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے لوگ, ان کو ان کے کیے کا بدلہ اس دنیا میں نہیں ملتا, نہیں ملتا. ایک ظالم ہے جو ظلم پہ اتارو ہے, ایک ظالم ہے جو انسانوں کا خون کر رہا ہے, ایک ظالم ہے
جو دوسروں کے مال و دولت کو لوٹ رہا ہے، لیکن حال کیا ہے کہ وہ ظالم بڑی مست زندگی گزار کے جاتا ہے، تو ہم اور آپ کیا کہیں گے؟ اس کو سزا نہیں ملی؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں جو کرنا ہے کر لو، ظالم ہو، سفاک ہو یا کوئی بھی ہو، جو عمل کرنا ہے کر لو، یہ تو دنیا دارالعمل ہی ہے۔ آخرت میں سزائیں تمہارا منتظر ہے، آخرت میں عذابات تمہارا انتظار کر رہی۔ اور بہت سارے نیک لوگ بھی ہیں جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کی نیکیوں کا بدلہ اس دنیا میں اللہ نہیں دیتا، تو ہم کیا کہیں گے کہ ان کے نیکیوں کا بدلہ کیوں نہیں مل رہا؟ نہیں، اس لیے کہ یہ دارالعمل ہے، یہاں دارالجزا نہیں ہے۔ تم نیکیاں کرو گے، آخرت میں تمہارے لیے انعامات اللہ کے منتظر ہیں جنت کی شکل کے اندر۔ ہاں، یہ اللہ کا قانون الگ ہے۔ دیکھو، اللہ کا قانون اپنا جو ہے، اس کا جو ضابطہ ہے وہ جدا جدا اور الگ الگ ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اسی دنیا میں ظالم کی پکڑ کرتا ہے، اسی دنیا میں ظالم کو ان کے بعض ظلموں کی سزائیں دے کر کے رہتا ہے، اور اسی دنیا میں بہت سارے نیک لوگ ہیں جن کی نیکیوں کا بدلہ اللہ اسی دنیا میں انہیں عطا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے جامع دعا ہمیں اور آپ کو سکھلائی کہ دعا کرتے رہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی دے، حسنات سے نواز دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی حسنات سے نواز، آخرت میں حسنات سے نواز، وقنا عذاب النار، ہمیں نار جہنم سے بچا لے، عذاب نار سے بچا لے۔ یہ سب سے عظیم دعا ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھلائی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ دارالعمل ہے، کرتے رہو جو کر سکتے ہو۔ دارالجزا وہ آخرت کا دن ہے جہاں ہمیں اور آپ کو ملنے والا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھو، یہ دنیا ہے نا، دنیا ہر چاہنے والے کو نہیں ملتی، یہ یاد رکھو، دنیا ہر چاہنے والے کو نہیں ملتی، پر آخرت ہر چاہنے والے کو ملتی ہے۔ اور دنیا ہم جتنی چاہیں اتنی نہیں ملتی، اور آخرت ہم جتنی چاہیں اتنی حاصل کر سکتے، آخرت جتنی چاہے اتنی حاصل کر سکتے۔ یہ دنیا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بلا کوشش کیا جاتی ہے، واللہ یہ دنیا، اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی اللہ کے یہاں کوئی ویلو نہیں، کوئی وقار، کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا لو کانت الدنیا عند اللہ مثل جناح بعوضہ، کہ اس دنیا کی اوقات اور اس دنیا کی حقیقت، اس دنیا کی وقات اور اس دنیا کی حیثیت اللہ کے یہاں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا منہ ماء، تو جتنے دنیا میں کافر اور مشرک ہیں اللہ ان کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا۔ کیسے پلاتا؟ رات دن نافرمانی کرنے والے کافر، رات دن اللہ سے بغاوت کرنے والے کافر، رات دن رہنے والے اسی دھرتی پر اللہ کے بنائے ہوئے، اللہ ان کو پھر بھی جلا کھلا رہا ہے، ان کو سب کچھ دے رہا ہے۔ اگر اس دنیا کی کوئی ویلیو ہوتی تو سب سے پہلے اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ اس لیے دنیا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بلا کوشش کے ہمیں مل جاتی، لیکن آخرت بلا کوشش کے ملنے والی نہیں ہے۔ جتنی محنت کرو گے اتنی ملے گی، جتنی کوشش کرو گے اتنی ملے گی، اور بلا محنت کے چاہو آخرت کی کامیابی مل جائے نہیں مل سکتی۔ آپ جانتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر بیٹی فاطمہ سے کیا کہا؟ سلینی ما شئتی من مالی، بیٹی فاطمہ دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے، باپ ہونے کی حیثیت سے تیری خواہش پوری کروں گا، لیکن اس دھوکے میں نہ رہنا، اس فریب میں نہ رہنا میری بیٹی کہ تیرا باپ پیغمبر ہے، تیرا باپ سرور کونین ہے، اور کل قیامت کے دن وہ تیرے کسی کام آ جائے گا یا تیری سفارش کر دے گا۔ اس فریب میں نہ رہنا، اس دھوکے میں نہ رہنا۔ انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو تو نار جہنم سے بچا لے، اس لیے کہ آخرت کے دن تو ہوگی، تیرا عمل ہوگا، تیری نجات ہوگی، تو ہوگی، تیرا عمل ہوگا، تیری نجات ہوگی، تیری کامیابی ہوگی۔ عمل سے اپنے آپ دنیا کو آخرت کو سنوار لے، اس دھوکے میں نہ رہنا کہ تیرا باپ پیغمبر۔ تو میرے بھائی اور دوستو، عمل ہم اور آپ جو کریں گے وہی ملے گی۔ اسی طرح آپ دیکھو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، ایسا زمانہ کہ مسلمانوں پر دشمن ایسے ٹوٹ پڑیں گے، دشمن ایسا حملہ کریں گے، دشمن ایسا ظلم کریں گے، دشمن ایسا ستائیں گے مسلمانوں کو، جیسے ایک بھوکا آدمی کھانے کے لیے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ مثال ہے، یہ پیشین وہی پوری ہو گئی
دنیا کی ظالم قومیں ہم مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑی ہیں جیسے کہ ایک بھوکا آدمی دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیوں؟ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی، تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کے برابر ہو جائے گی، یعنی کچڑوں کے برابر ہو جائے گی۔ تم تعداد میں ہوگے ضرور، لیکن تمہاری اوقات دنیا میں نہیں رہ جائے گی۔ صحابہ چونک پڑے، حیران ہو گئے، تعداد بھی زیادہ اور پھر مانند کچڑے کے۔ اللہ کے نبی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے وجہ بتا دی کہ تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے کہا مل وہن، وہن کیا ہے اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت غالب آ جائے گی، اور وہ موت جو تمہیں تمہارے رب سے ملانے والی ہے اس موت سے تمہیں نفرت ہو جائے گی، اس موت سے تمہیں کراہت ہو جائے گی۔ آج بتاؤ یہ دونوں چیزیں ہمارے سماج میں ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے؟ ہماری تعداد کہیں زیادہ کیوں نہ، دنیا کی محبت غالب آ۔ ارے اس دنیا کے لیے ہم نے اور آپ نے اپنے دین کا سودا کر لیا، واللہ دین کا سودا کر چکی ہے۔ ہماری قوم کی بیٹیاں ہوں یا ہمارے قوم کے بیٹے ہوں، ہمارے قوم کے نوجوان اسی دین کو جو ہے بیچ چکے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ وہ قدم جو رب کی رضا، رب کی خوشی اور رب کو راضی کرنے کے لیے بڑھنے چاہیے تھے، آج وہ قدم مزاروں اور مندروں پر سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے جا رہے ہیں۔ وہ نقاب جو ہمارے اور آپ کی عورتوں کی عزت کے لیے آئی ہوئی تھی، اس نقاب کو آج بے غیرت بنا دیا ہے ہماری قوم کی بیٹیوں نے۔ ہماری حالت بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے میرے بھائیوں۔ ایمان اما سمیہ کی وہ بیٹیاں جنہوں نے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے ابو جہل سے ٹکرا گئی، ابو جہل نے خطرناک طریقے سے شہید کر دیا، لیکن دین سے اما سمیہ نہ ہٹی۔ آج ہماری بیٹیاں انہی ماؤں کی بیٹیاں ہیں، پھر اپنا ایمان اپنا دین غیروں کی گود میں بیچ کر کیسے جا سکتی ہے، اور وہ بھی غرور کے ساتھ، وہ بھی سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے ہوئے اپنے دین کا۔ دیکھو دارالعمل ہے، جو کرنا ہے کرو، اللہ تم سے نپٹے گا۔ اس کے دین کا سودا کر رہے ہو۔ بلال حبشی کے جو ہے اس منظر کو بھول گئے ہمارے نوجوان، جو کھل کر کہہ رہے، کھل کر جو ہے مزاروں کا مندروں کا سفر کر رہے۔ جس اللہ کے سامنے یہ سر اور پیشانی جھکنی چاہیے تھی، آج غیروں کے سامنے اور اللہ سے بغاوت کرتے ہوئے ان مورتیوں کے سامنے جھک رہی ہے جن کے آگے مکہ کے کافر جھک رہے تھے۔ کیا معاملہ رہ گیا ہمارا اور آپ کا؟ بتائیے کیا دین کی حفاظت رہ گئی؟ بلال حبشی پورے گوشت نچوڑ لے گئے بدن سے، صرف ہڈیاں باقی رہ گئی، پھر بھی اللہ احد کا نعرہ لگاتے رہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جان گئی تو گئی، شان گئی تو گئی، آن گئی تو سب کچھ گئی، لیکن دین کو نہیں، دین کا سودا نہیں ہونا چاہیے، ایمان کا سودا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اور آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اسی دنیا کی محبت نے، ہم نے اور آپ نے، ہمارے نوجوانوں نے پوری طرح ایمان کا سودا کر دیا۔ وہ رب العزت کا دین جس نے ہمیں عزت دیا، جس نے ہمیں اکرام دیا، جس نے ہمیں تکریم دی، جس نے ہمیں مقام دیا، آج اسی دین کا سودا ہم کرتے پھر رہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ دنیا کی محبت نہیں تو اور کیا؟ یہ دنیا جو دارالفنا ہے، یہ دنیا جو دارالامتحان ہے، یہاں سے گزر کر کے مختصر سی زندگی ہمیں آخرت میں جانی ہے۔ کیوں نہیں فکر ہے ہمیں اپنے دین کی؟ فکر کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت۔ جذبات میں آنے کی بات نہیں کرتا، یہ ہمیشہ یاد رکھو، مسلمان کبھی جذبات سے کام نہیں لیتا، وہ ہوشیاری سے، عقل مندی سے اور حالات کے ساتھ سمجھو۔ اللہ رب العزت نے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جذبے سے باہر آ جاؤ، نماز پڑھو، صبر کرو، اللہ سے دعائیں مانگو۔ آج بھی اللہ کے فرشتے تمہاری حفاظت کے لیے اتر سکتے ہیں، پر ہم دوسروں کو کیا تانا دیں؟ پہلے اپنا تو سدھرو، اپنے ایمان کو تو سدھارو، اس کے بعد تمہاری حفاظت آسمان سے خود مخلوق کرے گی، اللہ خود تمہاری حفاظت کرے گا، لیکن اس شرط کے ساتھ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دنیا میں کوئی قوم سربلند رہے گی، تم ہی رہو گے، لیکن شرط کے ساتھ کہ مومن بندے بن کر جیو، اس دنیا میں جو تمہارا حق ہے اس حق کو ادا کرو۔ دیکھو ہماری مدد کیسے آتی ہے، ہم دوسروں سے شکایت نہیں کرتے، یہ شکایت ہمارے اپنے نوجوانوں سے ہے اور اپنے بھائیوں
بھائیوں سے ہے کہ اپنے ایمان کو سدھارو، نمازوں میں آؤ اور اللہ سے رشتے جوڑو، جذبات سے کام نہ لو، جذبات سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اب آج جو بھی ہوگا وہ اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد اور ہمارے اپنے دین کی حفاظت سے ہوگا، اپنے ایمان کی حفاظت سے ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اور آپ کو اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنے دین کی حفاظت کرنے کی اور دوسرے بھائیوں کے بھی دین کو حفاظت کرنے کی، تاکید کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دوسری بہنوں کو بھی اللہ اسی طرح دین کی حفاظت کا جو محافظ بنائے اور اللہ ان سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خطبے کے آخر میں دو ضروری اعلان ہے۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں جامعہ رحمانیہ